ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ کافی دنوں سے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی، جب بھی میں فیملی کاؤنسلنگ کا سیشن لیتا ہوں، اپروکسیمیٹلی ویک میں 10 12 14 سے زیادہ ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں فیملی کاؤنسلنگ کے، تو ایک یہ سوال بہت زیادہ لاشعوری طور پہ پیرنٹس میرے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں الفاظ تو تبدیل ہوتے ہوں گے، لیکن مفہوماً وہ چیز ایسی ہی ہے جیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا ہے کہ سر آپ کے کنسلٹنسی میں جو سب سے کامیاب کپل ہوگا ان کی کیا عادتیں تھیں؟ یا مدر پوچھیں گی اچھا سر آپ کی امی جو تھی وہ انہوں نے کیا آپ کے ساتھ کیا کہ آپ اتنے کامیاب ہو گئے سارے، ماشاءاللہ بھائی صحیح ہو گیا۔ کوئی ہمارے فادر کے بارے میں پوچھتا ہوگا، اسی طرح سے دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو کمپائل کرنا چاہیے، تو میں نے ابھی جو سامنے وہ 7 عادتیں نکالی ہیں، 7 ہیبٹس نکالی ہیں کہ وہ پیرنٹس میں ہوں گی تو وہ کامیاب ہوں گے، اور یہ میں نے اپنے 28 سالہ ایکسپیرینس سے ہی نکالی ہیں کہ جو کنسلٹنسی کا میرا ہے ایکسپیرینس ہے۔ سب سے پہلی عادت، وہ اپنے بچوں سے بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے، مذاق میں بھی نہیں بولتے۔ بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے علاوہ اگر میں اپنے ارد گرد دیکھوں کامیاب پیرنٹس کو تو وہ جھوٹے نہیں تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹے کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ جب جھوٹے کو ہدایت نہیں مل سکتی تو وہ آگے ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ہم نے عذرائے مذاق بھی جھوٹ نہیں بولنا، صحیح ہوگی، تشبیہن بھی نہیں بولنا، کاروبار کے لیے بھی نہیں بولنا، منافع کے لیے بھی نہیں بولنا، ایکس وائی زی کسی کے لیے۔ آپ یقین کریں شادی بیاہ میں لوگ ہنس کھیل کے جھوٹ بول دیتے ہیں، چیز بیچنے کے لیے ہنس کھیل کے جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے رنکلز بھی نہیں آتی ماتھے پر۔ تو پہلی عادت وہ کامیاب والدین اپنی زندگی سے جھوٹ کو مائنس کر دیتے ہیں، صحیح ہوگی۔ دوسری عادت، وہ اپنے بچوں سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں۔ یہ میرا آپ نے دیکھا ہوگا سیشن جو دوسرا تھا پینٹنگ کورس کا، اس میں یہ میں نے باقاعدہ بتایا تھا آپ کے بچے کو انکنڈیشنل لو چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو میں تم سے پیار کروں گا یا کروں گی، تم میری باتیں مانو گے تو میں تم سے پیار کروں گا یا کروں گی، صحیح ہے، تم یہ والی عادت اپناؤ گے تو میں تم سے پیار کروں گا یا کروں گی، نہیں، اسے انکنڈیشنل لو۔ اگر کنڈیشن لگانی، صرف ایک کنڈیشن، رب کو ناراض نہیں کرنا تم نے، صحیح ہے نا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، اس کے علاوہ انکنڈیشنل۔ تو میں نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو جو بالکل نہیں پڑھتے تھے، سی گریڈ میں پاس ہو رہے ہوتے تھے، آج کامیاب ترین ہے، اور انہوں نے اپنے والدین کو ہاتھ پہ چھالے کی طرح سنبھال کے رکھا ہے کہ تکلیف نہ ہو۔ آخری وقت میں وہ ان کو اس طرح سے کہہ کے گئے کہ
تمہیں ہم دعا دے کے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تمہیں اللہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ سکھ دے گا. اسی کے بجائے جو پیرنٹس کنڈیشنل ہوتے تھے ان کے بچوں نے بھی کنڈیشن لگانا شروع کر دی کہ اگر وہ کچھ ماں باپ کہتے ہیں کہ تم ہمارا خیال نہیں کر رہے تو کہ آپ نے بھی تو یہ والی بات کی ہے, منع کیا تھا نا ادھر جانے کو, کیوں چلی گئی آپ؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے پہلے ماں باپ جو تھے وہ کنڈیشنل پیار کرتے تھے اپنے بچوں سے, آج بچے نے ریٹرن پہ کنڈیشنل دے دیا. دوسری چیز انکنڈیشنل لو کرتے ہیں کامیاب پیرنٹس. تیسری چیز وہ بچوں کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار جیسے بہت سارے ہیں میرے پاس ایسے پیرنٹ, پیسے دے کے پاس کروا دینا, پیسے دے کے جاب لگوا دینا, جھوٹ بول کے شادی کروا دینا. یعنی کہ یہ دنیاوی کامیابی دیکھی نا انہوں نے, آخرت میں کیا ہوگا یا اللہ سے دوری کتنی ہو جائے گی اس کی انہیں بالکل فکر نہیں ہے. تو اس میں یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جتنے کامیاب پیرنٹس ہوں گے ان کو آخرت کی فکر زیادہ ہے. ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ نماز چھوڑ دے, نتھنگ ٹینشن, اسکول نہیں جائے گا, مار مار کے اس کا برکس نکال دیں گے. بچہ جھوٹ بول دے, نتھنگ ٹینشن, بچہ امی کی بات نہ مانے, مار مار کے برکس نکال دیں گے. پریورٹیز میں اگر دیکھیں تو آخرت ان کی پریورٹی میں ہے ہی نہیں. لیکن جو کامیاب پیرنٹس ہیں چونکہ انہیں رب کو خوش کرنا ہے تو وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی. وہ روزانہ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتے تھے. کئی پیرنٹس ایسے ہیں کہ ہے وہ ہفتہ ہفتہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے, اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. ٹائم دیتے بھی ہیں تو صرف یہ کہ ان کے ساتھ کوئی مووی دیکھ لی, کوئی ڈرامہ دیکھ لیا. کوالٹی ٹائم جسے کہتے ہیں وہ بالکل نہیں دیتے. ناکام پیرنٹ. کامیاب وہ ہوتے ہیں وہ ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ ہر چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں, ان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں, ان کی اداسی میں اداس ہوتے ہیں, ہر چیز میں شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے کا اس سے کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے, بچے کی ووکیبلری میچور ہوتی ہے, بچے کے ڈیسیجن بہتر ہوتے ہیں. تو کامیاب پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. کامیاب والدین جو ہیں وہ شکر کرنے والے ہیں, شکایتیں کرنے والے نہیں ہوتے. جو ناکام پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہر چیز کی, ارے ہمارے پاس تو دیکھو صرف کلٹس ہے نا, اس کے پاس دیکھو ریوو ہے. ہاں بھائی ہمارے بچے تو اس اسکول میں پڑھتے ہیں, اس کے بچے دیکھو اس اسکول میں پڑھتے ہیں. ہاں بھائی ہمارے پاس تو صرف سال کی 10 لاکھ کی بچت ہے, اس کو دیکھو کروڑوں میں کھیل. یعنی کہ شکایتوں والے, ناشکری والے پیرنٹس, تو وہ ان کے بچے بھی پھر اسی احساس سے کمتری سے پوری زندگی نہیں نکل سکتے. لیکن کامیاب پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہیں, آگے کی محنت ضرور کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کے بچے بھی پھر اسی طرح سے سکون والی زندگی میں گزارتے ہیں, اور سکون زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. کامیاب والدین جو ہیں وہ خود بھی فرما بردار ہوتے ہیں اپنے والدین کے, رب کے, اور وہ بچوں میں بھی یہ خصوصیت ڈالتے ہیں فرما برداری والی. جتنے زیادہ آپ فرما بردار ہوں گے, چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ رب کی ہوں, یقیناً رب کا فرما برداری بندے کا ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ اتنی بڑی خصوصیت ہے. آج کے دور میں دیکھیں نا سب سے زیادہ پیرنٹس کی شکایت کیا ہے, بچے فرما بردار نہیں ہیں. ارے بھائی آپ بھی تو دیکھو آپ کتنے فرما بردار ہو. کل میرے سے ایک خاتون نے کہا کاؤنسلنگ کے درمیان کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی,
میں نے کہا محبت ہی نہیں ہے. کہتے یہ آپ نے کیا بات کر دی. میں نے کہا سیدھی سی بات ہے, بچہ تکلیف میں اٹھتے ہو نہیں اٹھتے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کھینچ ہے, ہو جاتی ہے, صحیح ہے نا. تو کیا ہے کہ جب آپ میں فرما برداری آئے گی تو یقیناً وہ آگے ٹرانسفر بھی ہوگی, لیکن اگر وہ آپ میں نہیں ہوگی تو وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوگی. کامیاب والدین کی 7ویں خصوصیت, وہ زندگی کو پلان کرتے ہیں. وہ اپنی اور اپنے بچوں کی موت کو یاد رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے ہو گئے پیدا خود ہی بڑے ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں سوچتے ارے بس صحیح ہے سبھی گناہ کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. نہیں, وہ زندگی کو پلان کرتے ہیں. ہمارے والدین نے گاؤں سے ہجرت کی شہر کی طرف, تو ایک بہت بڑی ہجرت تھی یہ, کیونکہ پورا خاندان ننیال ددیال پورا کا پورا گاؤں میں تھا. کتنی بڑی ہجرت ہے یہ. لیکن کیا تھا کہ انہوں نے پلان کیا اگر میں نے اپنے بچوں کو آگے کچھ کرنا ہے مجھے کرنا پڑے گا. کم پہ گزارا کر لیا, لمڈا سے لا کے کپڑے بنا لیے, 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی میں گزارا کر لیا. لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو تعلیم دلانی ہے, دونوں طرح کی تعلیم. ایک وہ ایسی اسکل جو دنیا میں ان کو روزگار کا سبب بنے, دوسری ایسی تعلیم جو ان کو رب کے اور زیادہ قریب کر دے. میری والدہ قرآن نہیں پڑھی تھی, صرف نماز کی چند چھوٹ کے آتی تھی, لیکن وہ اتنا زیادہ اس کو فوکس کرتی تھی قرآن کو کہ کہتی تھی کہ کبھی ہمارا مس ہو جائے قرآن تو ناراض ہو جانا ہم سے. پوچھا جاتا تھا امی اتنی زیادہ شدت کیوں؟ کہتی جب میں مر جاؤں گی نا تو جب تم قرآن پڑھا کرو گے وہاں تک مجھے سنائی دے گا. اور میں اس چیز کا گواہ ہوں. والدہ کے انتقال کے بعد سے لے کے آج تک میرے بڑے بھائی کو درمیان میں ہارٹ کی بھی تکلیف ہوئی, اس دن بھی انہوں نے تلاوت قرآن نہیں چھوڑی. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں فرائض تو نمازیں ہیں نا, لیکن وہ ماں کی وہ چیز جو اندر ڈال دی گئی. پھر بڑے بھائی سے جو چھوٹے والی بھائی ہیں, ہر نماز کے ساتھ پاؤ, ہر نماز کے ساتھ. میں نے آج تک نہیں دیکھا, میں بتا رہا ہوں بارشیں ہوں طبیعت خراب ہو نہیں, کیوں وہ انہوں نے ماں باپ نے وہ کوالٹی ٹائم, کس چیز پہ کمپرومائز کرنا ہے کس چیز پہ نہیں کرنا, کس چیز پہ پریشر ڈالنا ہے کس چیز پہ پریشر نہیں ڈالنا. صحیح ہوگی. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں صرف تھیوریٹیکل بتا رہے ہوتے ہیں. چلو بچہ نماز پڑھ لینا, خود بیٹھے ہوئے ہوں گے, خود قضا کر لیں گے, خود جھوٹ بول لیں گے, صحیح ہوگی, خود کنڈیشنز لگا دیں گے, خود شکر نہیں ادا کریں گے. تو کامیاب والدین کی ایک ٹاپ خصوصیت جو ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے دیکھو وہ ایک اچھا آدمی جھوٹ نہیں بولتا تم بھی نہ بولو, وہ یہ کہتے ہیں ہم نے بھی الحمدللہ پوری زندگی سے. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ شخص دیکھو نماز پڑھتا ہے کہ اس کے چہرے پہ کتنا نور آ گیا تم بھی پڑھا کرو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ نماز کی وجہ سے ہمیں کتنا سکون ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ پڑھتے کیوں نہیں ہو, وہ یہ کہتے ہیں چلو بیٹا تم اپنی کتابیں پڑھو میں اپنی پڑھ لیتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتے کہ فلمیں نہیں دیکھا کرو خود فلمیں دیکھ رہے ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا جیسے ہم نے نہیں زندگی میں اس طرح کی بری چیزیں کی آپ بھی نہیں کرو, ہمارا بہت سارا وقت بچ گیا, بری عادتیں بچ گئی, بری بیماریوں سے بچ گئے. کامیاب والدین اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. تو میرا خیال سے کافی تفصیلی میں نے یہ سارے پوائنٹس ایکسپلین کر دیے. مزہ تب آئے گا جب آپ لوگ اس کو اپنی اس میں ڈالیں گے پرسنالٹی میں. لاسٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ جتنے میرے کلائنٹس اپنی اس میں زندگیوں میں یہ پوائنٹ شامل کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ سارے جو ہیں
وہ باقاعدہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے خاص احسان کا، میرے نبی کے صدقے، میرے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت والا دماغ دے دیا کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے تہجد میں اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے رونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ میں بھی تبدیلی ہے، آپ کے بچوں میں بھی تبدیلی ہے، اور ہمارے میں تبدیلی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔